الحمد لله الذي لا يقبل من عباده دينا إلا بالإخلاص والصلاة والسلام على من أرسله إلى الخلق بالاختصاص وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الإخلاص أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان جناب محمد سلیم ملک صاحب اور غلامان مصطفیٰ میلاد کمیٹی کیر کوٹ لاہور کینٹ دے بلائے گئے جلسے دے تمام شرکان السلام علیکم ورحمۃ اللہ حق تعالی جل مجدہ الکریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم صدقہ ہر ایک کی خدمت میں قبول و منظور فرماوے اور ہدایت سعادت کا سامان بناوے دوستان گرامی اج دے جلسے دے موضوع اعلان موبائلاں دے پیغام دے ذریعے
یہ پیش کیا گیا سی اسلام میں مجرم کو 3 دن سولی پر لٹکانے کا ثبوت. پاکستان دے اندر ایک سابق جنرل ریٹائر نو کسے خدا جانے کسے جرم دی سزا وچ پھانسی سولی سنائی گئی ہے. اور ججا نے 3 دن ڈی چوک اسلام آباد کے اندر سولی تے لٹکائے رکھنے دا آرڈر میں جاری کیتا ہے. اس دے رد عمل کے اندر ملک وچوں سیاسی اور مذہبی ظلمان کی طرفوں جو کچھ بیانات آئے ہیں وہ بیانات دے وچوں 2 گلاں ایسیاں نے کہ انہاں وچوں ایک دے اوتے قانونی گرفت ہوندی اور دوسری دے اوتے دینی گرفت ہوندی. قانونی تے ہوئی قانونی گرفت جس تے ہوندی وہ گل ہے کہ جج کا دماغ خراب ہے علاج کرانا چاہیے. لیکن کیونکہ یہ توہین عدالت کہتے ہیں وہ کرنے والے طاقتور حلقہ ہے اور قانون جڑا ہے وہ ماڑیاں واسطے اس واسطے وہ سب صحیح اور قانون کی گرفت تو آزاد شمار ہو گیا ہے. اور پتہ نہیں توہین عدالت کنوں کہندے نے فیصلے کرنے والے 5-7 گاڑاں تھپ دینیاں وہ تو کہہ دینا کہ ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں. پتہ نہیں کہ وہ جب بے وقوف جہان تو ملک کے اندر ساری رہائش ہے. پھر بھی کہنا عدلیہ کا احترام ہے جبکہ عدلیہ انہوں ججاں بھی کہتے ہیں انہوں نے تو توہین ہوگی تو پھر عدلیہ کا احترام کیسے ہوا. یہ ہے ایسی قانونی گرفت انہوں پرے رکھو.
کوئی گالاں کٹے، کوئی جو مرضی کرے، قانون نو پونے جو مرضی کرے، ساڈا اس نال تعلق نہیں، ساڈا تعلق اسلام نال ہے۔ جس وقت یہ بیان سامنے آیا ہے سیاسی اور مذہبی غلمانہ دی طرفوں کہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے، مذہب کے بھی خلاف ہے، فلان کے بھی خلاف ہے، یہ کوئی اسلام میں جائز نہیں، 3 دن رکھنا انسانیت کی توہین ہے، انسانیت کی تذلیل ہے، 3 دن لٹکائی رکھنا، یہ انگریزی غلمانہ کی طرفوں جڑے بیان آئے ہیں، جس لئے ناچیز نے یہ معلوم کیتا ہے تو فوراً کل میں بیان حجرہ شاہ مقیم جلسے واسطے جاندیاں ہی سنیا سی، گڈیج بیٹھیاں ہی موضوع تیار کر کے راتی اتنے پیش کیا۔ وہ کیونکہ علاقہ دا ہٹوانجا سی، پھر ناچیز نے ضروری سمجھا کہ انہوں آج دے جلسے لاہور دے اندر پیش کرا۔ یہ کہنا اسلام کے خلاف ہے، مذہب کے خلاف ہے، انسانیت کی تذلیل ہے، انسانہ کی توہین ہے، اسلام کے لحاظ یہ جائز نہیں بنتا۔ توجہ ہے سونے ہوں، ناچیز نے اپنے دین حق کا دفاع کردیا ہوئے، اسلام کی حفاظت کردیا ہوئے، منافقین کے انہاں بیانات تا جھوٹا اسلام کے خلاف ہونا اس محفل کے اندر ثابت کرنا۔ عجیب تر گل ہے کہ فیصل آباد میں پتہ نہیں کیڑے 50 مفتی نے انہوں کا اخبار چاہیا، 50 مفتیاں نے آخیا ہے کہ تے توبہ توبہ ہے، تے انسانیت کی بڑی بڑی تذلیل ہو گئی، جج نو پاگل قرار دیتا فلان۔ افسوس دی گل ہے کہ یہ ہوئی کھوسا جج سی، انہیں ممتاز قادری نو پھانسی دا آرڈر دیتا، کسی نو پاگل نہیں۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دا تحفظ کرنے والے، غیرت رکھنے والے ممتاز قادری دے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو یہ ذہین سی، فتین سی، ہوش حواس قائم سن، پاگل نہیں سی، پورا سیاںا سی۔ سارے جس وقت نے عاصیہ ملعونہ گستاخ رسول بری کیتا ہے، اس وقت بھی یہ ہوش حواس عقل ٹھکانے سی، پاگل نہیں سی۔ جس وقت ایک پاگل فوجی دے خلاف انہیں فیصلہ سنایا ہے، یا او دی تھلے آڑے آئی دیکھو جس وقت چیف جسٹس نے وہ 2 فیصلے کیتے سن تو اس وقت کسی نے چیف نو پاگل دیوانہ نہیں آکیا، تو وقار سیٹھ جنہیں یہ فیصلہ سنایا ہے
ایک فوجی دے خلاف تے فوراً پاگل تے مجنون تے دیوانے دے الزام ہوتے تے عائد ہو گئے ہیں. یہ تہمت ہوتے لگ گئی. اتوں آپ اندازہ لگاؤ اس ملک دے اندر فوجی دی قدر کنا ہے تے رسول اللہ دی کنا ہے. خیر دوستو میں پچھلی کہانی تھوڑی جی کھول کے پھر میں ثبوت پیش کراں گا کہ اسلام اچ بعض مجرماں سزا دے کے شریعام 3 دن سولی تے لٹکائے رکھنا یہ اسلام دا ایک حکم ہے. میں ثابت کراں گا لیکن ابتدا نہیں گل کرتے ہیں کہ منافقاں دی نشانی پہچان ہے کہ جدوں وہ کسی مصیبت وچ گرفتار ہوتے ہیں نا تے ویکھدے نے کہ اس مصیبت تو بچن دا راہ اسلام دا نام لین تو سوا نہیں نکلنا تے اس وقت تو اسلام دا نام لین لگ پئی. قرآن مجید فرقان حمید نے اس حقیقت نو بیان فرمایا ہے. مومن دکھ تے سکھ ہر حال اللہ رسول تے دین دے نال رہتا ہے. منافق صرف ایک حالت دین کا نام لیتا ہے جس وقت دیکھے مصیبت ٹلن دا بہانہ اسلامی بڑھنا ہے اور کوئی شے نہیں بچا سکتی اس لئے انہوں اسلام یاد ہوتا ہے. یہ بڑا ہی کمینے ذہن دا بندہ ہوتا ہے کہ جیسے لے دیکھے کہ دنیا میری بچ دی ہے تے صرف اسلام نال ہن بچنی ہے تے اس لئے نام لینا شروع کر دے ورنہ مخالفت شروع کرے. مخالفت جی روے یہ منافق دا کام ہے. سمجھ نہیں آئی جی گل سبحان اللہ. عارف کھڑی میاں صاحب رحمہ اللہ نے یہ ہو جائے جھوٹے منافق یاراں دے واسطے ایک شعر لکھا ہے وہ جناب دے گوش گزار کرنا. میاں صاحب فرماؤں نے جس یاری بچی لالچ ہوئے جس یاری وچ لالچ ہوئے جس یاری بچی لالچ ہوئے کدی بھی توڑ نہ چڑھتی چادر ویرو محمد چادر ویرو لیر محمد کنڈیاں لال جڑ دی
وہ سجنا غور فرما، عبداللہ بن ابی دی تاریخ کا مطالعہ کر، حضرت بلال دی تاریخ کا مطالعہ کر، عبداللہ بن ابی دی تاریخ دسی ہے جس لئے ملعون مصیبت پہنچتی سی، کسے شکنجے میں پھنس جاتا سی، دیکھدا سی ہن اللہ دے نبی تو سوا دین تو سوا کسے شے نے بچاؤنا نہیں، اس لئے آن کے رسول اللہ دی بارگاہ ڈگ پینا ہے، ساری زندگی باقی دی مخالفت کرنی ہے۔ حضرت بلال ورگے نے پتھراں دے اوتے مارا کھا کے بھی رسول اللہ دے دربار دے ہی رہنا ہے۔ بولو اچھی آواز نہ لو، یہ ایسا پاکستانیوں کی صفت ہے عبداللہ بن ابی۔ جس نے پھنس جانا ہے اس نے مفتی یاد آنا ہے، مولوی جی طرح مسئلہ تو دسیا جی، جس نے پھنس جانا ہے یا کسی مخالف دنیاوی دشمن نو پھساونا ہے تو ہن پتہ ہے انہیں پھسنا دین دے نال دے، اس نے فوراً دین یاد آ جانا، مولوی جی مسئلہ دسیا ہے۔ جی مولوی کوئی سیاح سی انہیں مسئلہ دس دیا، انہیں پہلو ہی جانچ پرکھ کر لئیے کہ بھراوا اندے ٹھیڈے کوئی کوڑ ہے، تو انہیں صحیح مسئلہ دس دیتا، بھائی اینج ہوئے تھے اینج ہوئے تھے اینج، تو اس نے مولوی نو اینج ویکھ رہے ہیں جو مریلا ٹھگا ویکھ رہے ہیں، کمال پتہ نہیں دے بڑے علم بھی ہے نہیں پتہ سوائے میں بیٹھ جاندے مسئلہ تو جو مطلب نہیں گل کرے یہ نالگا مولوی جمعی نہیں ہے نا مراد بھائی ماہنا منافقہ، دین تیرے نال چلے تو اور دین ہے، مولوی تیرے نال چلے تو مولوی آ، دین تیرے نال نہ چلے دین دین نہیں، مولوی مولوی نہیں، کیوں ہے؟ اے عبداللہ بن ابی اسلام نال چلنا پہندا ہے مسلمان نو، مسلمان اسلام نو اپنے نال نہیں پھیردا۔ اور سمجھ آئی کوئی نہ؟ یہ کی بدماشی ہے؟ ایک فوجی نے سنگین غداری کا جرم کیا ہو، اس کے خلاف فیصلہ قانون کے مطابق آئے تو آگے پیچھے اسلام یاد نہ آئے، اس وقت اسلام یاد آ جائے، کیوں؟ جنہیں ممتاز قادری کا فیصلہ سنایا سی نا پہلے جج نے انہیں ایک گل کی سی کہ اسلام کے مطابق تو تم بری ہو، پاکستان کے قانون کے مطابق تو مجرم ہو، لہذا میں پاکستانی قانون کے مطابق تمہیں سزا سناتا ہوں۔ تو میں پوچھنا جس لئے گستاخ جس لئے کسی عاشق نو پھیل ہونا ہوئے اس لئے اسلام کے قانون پاکستان دی ونڈ کر کے اس لئے قانون پاکستان نو اگر رکھیا جاتا ہے، اسلام نو پیچھے چھٹیا جاتا ہے کہ جس وقت کسی مجرم دہشت گرد فسادی ہر طرح دے ظالم گنڈے دی واری آوے اس لئے بچاؤن واسطے اسلام یاد آ جاتا ہے۔ ساڑھے قلندر اقبال نے فرمایا سبحان اللہ، ساڑھا قلندر لاہوری فرماتا ہے اے ہو جائے بے ایمان منافقہ نو فرماتا ہے اس دیر کوہن میں غرض مند پجاری اس دیر کوہن میں بتوں سے ہوں تو کرتے ہیں خدا یاد۔ اقبال فرماتا ہے اس دنیا کے مندر کے اندر میرے پجاری غرض مند نے، لالچی نے، بہتے لالچی نے
جڑے لالچی نے انہوں نے کی نشانی اگر جیسے پتر کو چھتر کھاتے ہیں اس نے رب یاد آ جاتے ہیں تو بولو بولو لکھ لعنت ہو جب اس نے جڑا پتر نے چھترا تو تنگ آ کے خدا نو یاد کر ورنہ پتر دی جھوڑی تے لگتا ہے جی ڈگیا رہے کلندر فرماتا ہے اس دیر کوہن میں ہے غرض مند پجاری اس دیر کوہن میں ہے غرض مند پجاری رنجید بتوں سے تو کرتے ہیں خدا بولو بولو کسی نے کہا مذہبی اقرار کے خلافی ہے کسی نے کہا مولوی پجا مولیاں اسلام سے کوئی تعلیمات بلند نہیں مشرف کے خلاف فیصلہ سنانے والے جج نے قرآن و سنت کی توہین کی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور 50 نہیں نکلا ہونا تو انہوں نے پڑھاؤنے والے 50 نکلا ہونا اتوں انہوں نے ضرب دیو 50 نہ یہ سارے میرے سامنے آ جائیں ایک خالی اس فیصلے نو اسلام کی قرآن و سنت کی توہین تے جتھے رہی اینو خالی قرآن و سنت کے خلاف ثابت کر لین میں زبان بڑھا دینا یا انہیں بڑھ دیا او کرائے ملا او کرائے ملا او کرائے مفتی اور سانو پتا وا تسی فوٹو اخبار لینیاں ہوئی مینو لاہور رہ رہے کہ چٹھی ہو گئی ہے اللہ دے فقیرہ میں بڑے بڑے تھے تماشے وہدا رہا دعائی خدا جی مولوی صرف قسم خدا دی اخبار عوام دے بندے بھی ایسے ہاں جی انہاں نو اخبار والے آ کر ادھر فوٹو دیا سویرے بیان دینا ہے بیان کوئی ہونا ہے انہاں آخر بسم اللہ فوٹو لے لے بھاویں بیان ساڈی ماں بہن دیاں گالاں دا ہوے او بعد وچ ویکھی جائے گی ایک بار فوٹو تے دے بیٹے وانا تے اس کی ہے اس قوم دے وچ عقل رہ گئی ہے گالاں دا بیان ہوے سویرے نہیں پوچھن گے بیان کیڑا لینا صرف فوٹو اخبار قرآن و سنت کی توہین کسی ایک جنرل کے خلاف کسی جنرل کے خلاف فیصلہ سنانے سے قرآن و سنت کی توہین ہے میں پوچھتا ہوں وہ تمہارا اسلام وہی جنرل ہے اور مسلمانوں بولو تمہارا اسلام تمہارا دین اسلام ہے یا کوئی جنرل ہے بولو تو صحیح مجھے مقالہ ہو جاتا ایمان نال دسو تہاڈا دین کی ہے تہاڈا قرآن ہے نبی دی سنت ہے کیا جنرل مشرف تہاڈا قرآن حدیث ہے تے توہین ہوگی کہ نہ ہوگی قرآن و سنت دی توہین تو تمیز ہی نہیں صدیق اکبر کو گالی کو نکالے تو ہمارے علماء کہیں یہ اسلام کی توہین نہیں صدیق کی توہین ہے شرم کرو کسی صحابی کی توہین ہو تو علماء فرماتے ہیں واجب القتل نہیں ہے رسول اللہ کی توہین کرے واجب القتل ہے اسلام کی توہین کرے واجب القتل ہے خدا کی توہین کرے واجب القتل ہے داتا علی حجویری کی توہین کرے واجب القتل نہیں اگر کسی ولی کی کرے واجب القتل نہیں حضرت صدیق اکبر سے عرض کی گئی کہ صحابی کو تمہارا فلاں بندہ تمہارا گستاخ ہے فرمایا میرا ہے نا
خواہ قتل کی ہو سکتی ہے تو خدا رسول کے دشمن کو ہو سکتی ہے. مراد چاہل ملا ٹیٹلو ہو ٹٹل لگتا ہے بہت ہی تن بیٹھا ہے. آہو بہت ہی شراب پی بغیر بندہ نے ہوش نہیں رہی تھی ٹکر بھی بہت کھا لے میں نے ہوش نہیں رہی تھی. شرم آنی چاہیے. کسی ولی کی توحید کو ولی کی توحید سمجھا جا سکتا ہے. خدا رسول کی توحید، اسلام کی توحید، قرآن کی توحید، سنت کی توحید اور چیز ہے، ولی کی توحید اور چیز ہے. ولی توحید خدا دی وہ نبی دے جا برابر رکھیا جو وہ جگہ شرم نبی دے برابر ہے. اسلام ہے قرآن تو بیٹا ظلم وہ ساڑی بدھو قوم بار بار گئی اخبار نہیں اٹھے بتا کوئی میں کی ہے میں اس کا اردو سمجھ آؤں گی اخبار بکری دسویں نکی مطلب ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جنرل مشرف اور قرآن و سنت میں برابری ہے، اگر تم میں سے کوئی کہنا چاہتا ہے تو کہے تو یہ کیڑی وہی آئی ہے جنرل مشرف کے واسطے گنجیا نال جو مرضی ہوئی انہوں واسطے میں کسی نے آخیا تو ہی ہو گئی. گنجیا نال تھوڑی ہوئی جی آگو وہ حاکم ہے یہ حاکم سی تو وہ حاکم نہیں سن وہ چپڑا سی سن. میں حیران ہوں اتنا بڑا ظلم قرآن و سنت کا درجہ یہ لفظ ہے لفظ یہ مشرف کے خلاف فیصلہ سنانے والے جج نے قرآن و سنت کی توہین کی. دیکھو تو صحیح ہے. اور میں ایمان سے کہتا ہوں میں فتویٰ دیتا ہوں جن لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے انہوں نے خود قرآن و سنت کی توہین کی ہے. وہ خود قرآن و سنت کے گستاخ ملعون بن گئے ہیں. وہ میرے ساتھ مناظرہ کریں اگر کسی کے اندر جرأت ہے تو میں ناسانا شیخ لیا دیکھی میں نے لندہ کے میں آگے چل کے ان آنکھیں کے میں سنو آنے بھی تو کھاوے جو مرضی کرے اس ملک کے اندر ہم کبھی نہیں بولیں گے لیکن جو گندہ اسلام کو گندہ کرنے کی کوشش کرے گا ہم پوری دنیا میں اس کو گندہ کر دیں گے. ادھر میں گھر سکیا کیسے ظالم لوگ جنہوں نے اسلام سے توحید فرمائے انہوں نے اسلام میں برابر عزت دی کھڑے رہے. میرا جملہ سونے کے پانی نہ لکھ لو جنہوں ظالمان نے اسلام کے اندر توحید فرمائے انہوں نے اسلام کے برابر دی عزت دینا یہ ہو جلانتیاں نو اللہ رسول کی بارگاہ وچ لعنت تو سوا کچھ نہیں لب سکدا. سب جان لینے بھائی مانو میں کرتوتا اس ملک کے حاجی صلاح اللہ جڑے واسطے نے سب جان لینے سچی دسیا جی اس ملک کے حکمرانوں حاجی صلاح اللہ جان دے تسی کہ نہیں ایڈا ظلم جن کی توہین فرض ہو ان کو خدا کے برابر کر دینا جن کی توہین فرض ہو ان کو رسول کے برابر کر دینا. قرآن و سنت کے برابر کرنا اور خدا رسول کے برابر کرنا برابر ہے. وہ
توجہ، اگر کوئی کہے کہ فلاں بندہ قرآن و سنت کے برابر ہے، وہ مطلب ہے رسول اللہ کے برابر ہے، وہ مطلب ہے خدا کے برابر ہے، ذہن وچ رکھنا برابر قرآن و سنت دے اللہ رسول دے، کوئی کسی نو کہنے والا کافر ہے، اسلام تو خارج ہے، اللہ رسول دے قرآن و سنت کے برابر نہ کوئی شے ہو سکتی ہے نہ ہوئی ہے۔ وقت ویکھنا سی جہاں گلاں ضروریات دینی چور بدیہیات چنے انہوں نے سمجھانے کی لوڑ اور وہی مفتیاں یہ تو حالے مفتی نے پتہ نہیں تھلے کا کیا بدیہیات اور ضروریات کا پتہ نہیں۔ اللہ ہوں سنو دو آیاتاں پڑھاں گا، چار فقہ دا حوالہ دیاں گا تو ثابت کراں گا مجرم پاپی بعد ایسے ہیں جنہاں نو اسلام دا حکم ہے 3 دن سولی تے لٹکایا جائے۔ گھوڑے دا میدان جی کسی کو کتاباں نہ ہون تو میرے کو آ جاوے لینا لا دیا تواڈے پیر 11ویں والا جنوں کہندے جے وہ امام دا فتویٰ بھی سناواں گا انشاءاللہ۔ مولا نو 11ویں یاد 11ویں والا پیر دا فتویٰ یاد کیونکہ ٹھنڈ 11ویں نال پڑھتا ہے نا، 11ویں والے پیر نال تھوڑا پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر تو بولتے رہیے۔ ادھر میں ایک سونے اسلام اسلام دا قانون ہے جدو ہاتھ جاری کی جاوے کسی مجرم دے سر عام سزا دیتی جاوے تاکہ جگ ویکھے عبرت پھڑے۔ اسلام دیا سزاواں دا مقصد زجر توبیخ ہے، ڈانٹنا جھڑکنا تاکہ انہاں نو عبرت ہوے، مجرم جرم چھڑ جان۔ یہودی دا مقصد دنیا دے معاشرے دے اندر جرائم عام کرنا ہے، اسلام دا مقصد دنیا نو جرائم تو صاف کرنا ہے۔ وہ لوگ لکا کے سزاواں دیندے نے، چمڑے بھی لا چھڑدے نے، گولیاں بھی مار دیندے نے، سارا کچھ کر دیندے نے، مگر لوگ لکا کے اسلام کہتا ہے جے گولیاں دی سزا بھی دینی ہے تے سر عام دے وہ۔ ہن کیڑا قرآن کیڑی آیت تے کیڑی سورت ہے؟ سورت نور آیت نمبر 2۔ جی یہ ہو جائے مولویاں دے پوچھے سیکھن والے میرے جٹ بندے ہی کافی ہیں، اب میرے سننے والے ہو جائے مفتیاں دے پوچھے سیکھ ایمان نہ، کیونکہ اللہ دے فضل نال اساں اسلام سمجھایا ہے۔ قربان جاواں اللہ فرماندا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرماندا ہے زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والے مرد، انہاں نوں جدوں سزا دیو وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، انہاں دے عذاب نوں ویکھن والے مومناں بھی کچھ نہ کچھ لوگ ہونے چاہیے نے۔ تو مولوی کہہ رہے ہیں تذلیل ہے، انسانیت کی تذلیل ہے، اور نہ مراد آ جس لئے کوئی مجرم بنتا ہے وہ انسانیت کے درجے تو ہی ڈگ پڑتا ہے۔ اور جاہل ملا توجہ نہیں فرمائی نہیں
انہاں مولویاں دی کوئی توہین چا کرے تے کہتے نے اس لیے ہر گال انہاں دے منہ تے ہوندی یہ اصلی پکڑ تو بندے کو پتا کوئی پترا پترے دس کوئی بولن دا چاچی نہیں انی دیا تیرے خلاف بولے تے پترا پتر بن گیا بے ایمان اسلام دے خلاف چلے تو حال بھی انسانیت دے درجے تے رہندا ہے بولنے نہیں جی کیسی عجیب گل ہے انہاں دا حال ویکھنا ہوے بھی انسانیت دی عزت انہاں واسطے ایک ہی نہیں کرتے نے اس لیے ویکھیا کرو جس لیے انہاں دے خلاف کوئی بولے انہاں دی بےزتی کرے اس لیے کافر بھی کہہ دیں گے سور بھی کہہ دیں گے کتا بھی کہہ دیں گے مارن گے بھی صحیح مار کے ہاتھ منہ بھی کر دیں گے اس لیے کوئی شاید یاد نہیں ہونی جس لیے اپنی باری یاد ہے جس لیے خدا رسول دین دی باری آئے اس لیے انسانیت ہے اپنے واسطے انسانیت نہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ دوسری آیت مبارکہ سنو سورۃ مائدہ آیت نمبر 33 بولو قرآن سنو انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم اللہ فرماندا ہے جڑے لوگ اللہ رسول نال جنگ کرتے ہیں اور زمین وچ فساد کرتے ہیں انہاں دی سزا کی ہے ہن دو قسم دے امام نے انہاں دے مذہب دے مطابق میں اس آیت دے دو ترجمے کراں گا ایک ترجمہ حنفیہ دے مطابق دوسرے اماموں دے مطابق سبحان اللہ ان یقتلوا دوسرے اماموں کے مطابق ترجمہ انہوں نے قتل کرنا چاہیے یا سولی لٹکانا چاہیے یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے چاہیے مخالف سمت سجا ہاتھ کھبا ہے توجہ ہے ہوئے یہ مولوی اس نے بیٹھے دینا آکنا چاہیے یہ سیاسی شیاطین بیٹھے ہوتے تو کرتے دیکھو تو صحیح کیا کر رہے ہو اللہ انسانیت کی توہین ہو رہی ہے ادھر سے ہاتھ ادھر سے پاؤں یہ کیا حشر کرنا چاہتے ہو اللہ دا قرآن نہ ہو میں ناک بڑھا دینا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف الٹ سمجھ اللہ انتیا جیسے وہ وڑ دے ہوندے ہیں یہ ڈاکوان دے بارے آیت آئی سی وہ لوگ دے بارے ڈاکو جس لئے وڑ دے ٹک دے مار دے نے لانتیا اس لئے انسانیت نہیں دستی جس لئے انہوں نے صدا نہیں دین دی باری آوے اس لئے تنو انسانیت یاد آدھا دیا سورا لانتیا جس لئے ہلکا کتا کسی نو بڑے اس لئے تو آنکھیں بے اللہ کی مخلوق ہے جو کتے نو مارن دی باری آوے تو ہون دنوں یاد آ جاوے وہ سبق کو یاد رحم کر ترس کر ایک دوسرے خداری مطلب کے رہے ہے پھڑے ہوتے ہیں یہ تیرا ترسیا شیخ سادی بزرگ لوگ فرماتے ہیں بگیاڑاں دے ترس کھانا بکریاں دے ظلم ہوتا ہے بولو ہاں اور ایک بندہ جو سپا نو چوک چوک کے پالنا شروع کر دیا
میں صدقے جاواں اس رب تو جن نے تینوں بنایا ہے، جن نے تینوں میٹھے میٹھے دند لائے۔ میرا جی کرتا میں ہر بچے دی چوڑی تیرے چھڑ دیا، لکھ لعنت دیا اتری دیا، تیری رحم دلی دے لانتا ہون۔ او سورہ انہوں رحم دلی نہیں آندے، انہوں اللہ دی مخلوق دے ظلم آخرے دے۔ او بولو اے اللہ فرمایا نال کو سنگی سنگی نہ کریے، نال کو سنگی سنگی نہ کریے، کل لاج نہ لائیے، تمہیں کبھی کاماں دے بچے کدی ہنس نہ ہو، بچے کاماں دے بچے کدی ہنس نہ ہو، بھاویں موتیاں چوگی چگائیے، سنو اے اللہ تعالیٰ یہ ہو جانو ویک کے تے انہیں قرآن چ لفظ ایسے اتار دیتے نے جنہاں دا مکو ٹھپیا جاوے۔ پروردگار فرمانا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ باللہ والیوم الآخر۔ پروردگار فرماتا ہے زانی عورت زانی مرد جیسے انہوں نے کوڑے مارو 100 کوڑے، لا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ دا حکم پورا کرنا واسطے تو انہوں نے شفقت نہیں آنی چاہیے۔ ملا رابے ہوئی تو گل کی تیرے ورگے دیکھن دیا
لانتیا تیرے ورگے ویکھن گیا سی رب فرماندا ہے وہ زانی مرد تے زانی عورت نو کوڑے مار دیاں تانوں شفقت نہیں ہونی چاہیے تانوں انہاں تے رحم تے ترس نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہمیشہ واسطے کوئی چکے رون نہ جدو انہاں تے ترس نہیں کھاؤ گے سزا دیو گے تے یہو جا ظالم اگو پیدا ہونے بند ہو جان گے جدو بند ہو جان گے تے پھر جڑے چکے روندے نے وہ رون تو بچ جان گے معلوم ہویا گل ٹھیک آ بگیاڑا تے ترس نہ کھاؤ کدھر بکریاں نہ ماریاں جان سپاں دے ترس نہ کرو کدھر لوگ وٹھے نہ جان بولو اے مرو اے خنزیر جنس نو پچھاڑو خنزیر جنس جیڑی خنزیر جنس انسانیت کی بات کرتی ہے جب میں آگے سناواں گا حالے کچھ میں آگے سناواں گا جب انسانیت کی بات آتی ہے جب ہے تو اس وقت مجرم یاد کیوں آتے ہیں انسانیت کی بات آئے تو پھر انسان سامنے آنے چاہیے کی مطلب جے شفقت پہ رحمت کرنی ہے تو پھر انسانات شریفات کرنی چاہیے اور کمینے پہ شفقت کرنا والا کمینہ ہوتا ہے ہمیشہ یہ کیسی عجیب گل بات انسانوں کی ہو اور مثال آگے دے دو کسی خنزیر کی کسی بگیار کی کسی جانور کی یہ کیا ظلم ہے بھائی وہ انسانیت میں شفقت کی گل ہونی ہے کسی انسان کی گل کرو جب کوئی مجرم بنتا ہے وہ وحشی پرندہ ہے جب کسی نے کسی کے بچوں کو رلا دیا اس لیے کتا بندہ ماریا سو تے بچے رو دے پہ کنجری دیا پترا تینوں اس نے نہیں ترس آیا انہاں بچیاں دے ترس نہیں آتا اس بگیار دے ترس آتا کتے دلیل دے پترو وہ ایڈے لانتی انہاں دیاں گلاں دسدیاں نے انہاں نیتاں کوڑیاں نے یاد رکھنا میری گل جڑا خلق خدا دا خیر خواہ ہوئے گا وہ ہمیشہ مجرمہ تے فسادیوں کے خلاف بولے گا تے جڑا لانتی دا پتر خود فسادی ہوئے گا وہ ہمیشہ فسادیوں کے حق وچ بولے گا جو ہے یہ نو جہاد کہندے ہیں روڈ ڈک لینے مسافر مار دینے یہ تو خود بگیار بننے والی گل ہے یہ نو جہاد بنے وہاں کہنا کسی یہ جہاد ہے جابر سلطان کو کلمہ حق کہنا بہترین جہاد ہے اور یہ فرض الحمدللہ یہ اگر ادا کر سکتے ہیں تو یہ چشتی ہی ادا کر سکتے ہیں اللہ اکبر توجہ ہے اور سجنا سورت مائدہ آیت نمبر 33 پروردگار فرما دے ڈاکواں دے واسطے ڈاکو یا جانور یا راہ ڈکن گے ڈراؤں گے یا مال کھون گے یا جانا مارن گے یا سارے کم کرن گے پروردگار نے حنفیاں دے مذہب دے مطابق اس آیت کریمہ دے اندر انہاں نے ہر عمل دی سزا وکھری وکھری بیان فرمائی ہے
ایک سزا ہے ہوئی کہ انہوں نے سولی تے لٹکاؤ تے سولی تے انہوں نے کارج نہیں لٹکاؤ جی جی انہوں جیل دی کوٹھڑی نہیں لٹکائی جائے اگر کوئی اسلام کا نام لیتا ہے تو ہمارے سامنے آیا اگر ہماری بات جھوٹی ثابت کر دے ہمارا سر کلم اور اگر وہ خود جھوٹا ہے تو اسلام کا نام لینا چھوڑ دو اسلام سچوں کا ہے جھوٹوں کا نہیں ہے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش مت کوئی ٹڈل کو جو مرضی کھاتے ہو امریکہ تو کھاؤ برطانیہ تو کھاؤ بھو کھاؤ جو مرضی کھاؤ تو انہوں نے ڈکیا لیکن تسی کوئی اسلام نو کالا کر لیجیے خبردار بوتھا سے گا ساڑھے کو اسلحہ کو نہیں طاقت کو نہیں زبان دے ہے حضور سے جوڑے پاک میں صدقہ تو ساری دنیا میں اسلحے ایک بنے ساڑھی ایک زبان ایک بنے تینوں پتہ ہے جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا حسان اے قریشیاں نے کئی لونڈے بڑے خلاف لکھ لینے ساڑھے دے شیر بولتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت نے مسلم شریف کی حدیث ہے آپ نے زبان مبارک کٹی کاٹ کے دے حضور نے بخائی حضور نے کو میری کالی زبان ہے حضور نے فرمایا ہاں چک کے نک نال لائی حضور نے لگ دی نک نال آپ نے فرمایا ہاں حضور ویکھیا جے حسان دی زبان جے تلوار والا کام نہ کرے تو بوڑا کیا جائے اے میٹھے میٹھے نات خان تینوں مورا پوے روپیے کھان آلیا ٹیڈیا تینوں شرم نہیں ہوتی حسان بن ثابت دی سنت کی نے ادا کرنی انہوں نے دیکھو ایسے سور مار رہے تھے تو گل مٹھی مٹھیاں مٹھیاں گلاں عشق دی گلاں کر رہا تھا وہی عشق جدے جو دا کچھ بھی نہیں ہاں جی متھے دے خون لایا تے عاشق بھی بڑا اٹھایا تے کنے روپیے پہ رہا تھا تے میرے والی ایک بھی نکلدا کیوں میں گالا کرنا اور صرف گل لینا وہاں کہ میں گلیاں گلاں ہی ہوئی کر رہا ہوں جو خوشامد نہیں میں خوشامد نہیں کر سکتا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ چیز ویکھ کے بولنے نہیں تے اسلام ویکھ کے کبھی منہ بند نہیں کر سکتے کسی براوا مرچاں کدوں لگ رہی نے اس آخیا براوا یہاں کا موسم نہیں ہوتا جب سچ آخی ادو ہی لگ پہ بولو تو صحیح میں دعوت اس واسطے دعوت نہ سٹائیے تو کوئی سٹنا نہیں ہوتا نہ ہو جاؤ ہمارے بھائی بڑے دیکھے میں گل کا کرنا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ روپیے تو میرے پیروں کی محل میں ارباں روپے ایجنسیاں نے ٹھوکر مار کے لگا پھرنا فقیرانہ زندگی بسر کرنا ہمیں روپیہ نال کیا میں انہی گل ضرور پہ کرنا اپنے ضمیر کو اسلامی بڑا یہ منافقانہ ضمیر نہ رکھ جیڑا تیری خوشامد کرے اتنے روپیہ سکتے جیڑا سچ آکھے اتنے روپیہ بند کر دینے یہ پوری قوم میں دیتے پہ چل رہی ہے سن لو قسم و ذات بھی کر کے آنا قرآن فرماندہ ہے منافق کہندے سن لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ جڑے حضور دے کول وسن والے نے انہاں دے خرچ نہ کریا کرو تاکہ بھج جان اسلام تو کہ منافقاں دی دعوت ہے اسلام والے کہندے نے مومن کہندے نے خرچ اوتھے کرو جتھے رسول اللہ دی سچی گل ہوے ہائے ہائے
دوجے لونڈیاں نو کی کرنا ہوا ہزار پاؤنا وا لونڈیاں وہ انہاں نات خانہ دا ہزار پاؤنا وا کتھے کم آؤ گے انہاں نو کٹ انہاں آکھ دے ایتھے جواب دے کنے جواب دیتا ہے انہاں کفر پکڑ اسلام دا انکار کرتا ہے اسلام کی توہین کیتی ہے کسے یہ آکھیا ہے کہ یہ تو پتھروں کے دور کی بات کر رہے ہیں اور پتھروں کے دور کے اندر رسول اللہ کے دور میں اور میں ثابت کراں گا یہ ایسی سزائیں دینا یہ تو رسول اللہ کے دور کی بات ہے پھر پتھروں کے کافر ایسی سزائیں نہیں دیتے تھے انہوں نے اپنا پتھر دور کی سزا ہے یہ توہین کرنی ہے نات خانہ آگ بولو اور روپیہ کھانا والے چوری اور ٹھڈر چوری کا مجنو ہے کالو تو ایک شیر پڑھن دیا سی بھائی چشتی سی اور بھائی بات مشہور گیا کہ اسی کسی اگے ہاتھ پھیلاندے نہیں ہو کیویں ربائی باندھ دیا ہاتھ کسی اگے چوڑی اڈ دے نہیں پتہ نہیں اس طرح دا او میں کیا گل سنو یہو جیاں گلاں دے یہو جے شیر اگر پھاپدے نے نا صرف چشتیاں دے منہ وچ باقی سارے انگریز کا کھان والے حضور دے جوڑے پاک دے سچے اسیاں جنہیں سوائے اللہ رسول دے در دے کسی دے در دے جانا ہی گوارا نہیں کرتے کوئی ہے مائی دلال نے سانو کانا کر کے بکھاؤ کسی دے باہماں زور ہے دے میدان چوٹ کے بکھاوے اسی یہ کہہ سکتے ہیں اللہ دے بارے اسی کہہ سکتے ہیں انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام وہ کیوں آگ سکتے ہیں جڑے ایجنسیاں دکھان والے نے جڑے کروڑاں دے ویک کے لاشاں بھی بھول جاندے نے جڑے کروڑاں دے ویک کے لاشاں بھی بھول جاندے نے جڑے لاشاں بھی بھول جاندے نے کروڑاں دے ویک کے لاشاں بھی بھول جاندے نے اے اسی جڑے آ سکنے ہیں انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اللہ کا قرآن فرماتا ہے جو اللہ ہاتھ بھی پیر بھی مخالف سمت تو کٹو میں پوچھنا وا سیاسی گلمانا دو انگریزی لونڈیا دو وہ اسلام دے مسلمان داغدار یہ داغ بننے والے تھبے بننے والے ملوڈیا دو ذرا دس دے صحیح یہ اندر تذلیل ہے کہ عزت ہے تعظیم ہے کہ توہین ہے ظالمہ اسلام ڈاکواں دی توہین دا حکم فرما ہے تو تعظیم دا آکھنا ہے ہن دس جویں اسلام دا نام لینا بولو یورپ کے ان غلمانوں کو سعودیہ یاد نہیں آتا سعودیہ میں تو اب بھی ہاتھ کاٹا جاتا ہے اگلے دن توڑ بڑیاں نے ستاں نہیں بڑیاں سن وہ اسے یاد نہیں ہوتا انگریزی غلمانوں کو انگریزی لوڈوں کو اور لوڈے
انی دیا توتیا جو انگریزاں نے بوتھے جو گند سنیا نہیں ہوتے تو عالم بن کھڑا ہونا تو بڑا دانشور سکالر دیا پترا خبردار اسلام نال نماری کر اسلام تمہارا حق نہیں تمہارا اسلام حق نہیں اسلام ہمارے جیسوں کا حق ہے جو ہر لحاظ سے الحمدللہ اسلام کی کسی طرح سودے بازی نہیں کر سکتے ہوں سنو قرآن پڑھے ہوں چار امامہ دا فتویٰ سنا چار امامہ دا یہ کتاب ہے سامنے الموسوعۃ الفقہیہ 45 جلدوں میں مصر سے چھپی ہوئی وہاں کے جماعت علماء کی لکھی ہوئی چار اماموں کی فقہ پر اس کے اندر عبارت پڑھتا ہوں توجہ ہے اترے دن لٹکانا جڑا آکھیا ہے نا ہوئی 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 اترے تو جنہیں 10 سال خلق خدا نو تڑفایا ہے مروایا ہے روایا ہے ادھر کسی لانتی نو ترس نہیں نظر آیا میں کھولا میرے خلاصے انی لیا جو پکڑ لیا سکھنی کیمرے لگی جی چشتی بول گیا بی چمک چلو دے ساڑھے اگر بھی بنے گالے کرنا سیانے ہیں میرے چھاجتے بولے چاندنی کیوں بولے اور کوئی چاندنیاں بول سکتے تھے جنہیں چر سانسی نہیں ہے تو سے اسلام کا نام نہ لیا کرو خبردار اسی مر جائیے جو مرضی کرے سنو سناوا ہوں چار امامہ کا مذہب کے خلاف ہے مذہب کے خلاف ہے تیرا اپنا بڑھایا مذہب سر سید تیرا کیا کام ہے اسلام کا نام ہے یہ سنو اختلف الفقهاء في وقت الصلب مدته فقال الحنفي والمالكي يصلب حيا ويقتل مصلوبا وقال الحنفي يترك مصلوبا 3 ايام بعد موته سولی کتنا دیر لٹکانا ہے حنفیہ کہتے ہیں داتا علی حجویری کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں امام ابو یوسف کہتے ہیں امام محمد کہتے ہیں خواجہ اجمیری کہتے ہیں داتا حجویری کہتے ہیں پیر مہر علی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں سارے حنفی کہتے ہیں ابھی جو کیا کہتے ہیں یترک مصلوباً 3 ایام اگر کوئی عربی جانتا ہے تو لفظوں کو سمجھ رہا ہوں یترک مصلوباً سولی پر لٹکا کر چھوڑ دیا جائے 3 ایام 3 دن 3 ایام 3 دن 3 ایام 3 دن بعد موت ہی مرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ زمانہ اس کا حشر دیکھے یہ ڈاکو ہے اللہ انتیو بگیاڑا میں غلام تم چاہتے ہو ڈکیٹیاں پڑھتی رہے اسلام تو ڈکیٹوں کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے یہ ایک فقہ حنفی کی بات ہے عند المالکیہ تحدد مدت الصلب باجتہاد الامام حاکم وقت حاکم اسلام کے اجتہاد سے سولی پر لٹکانے کی مدت محدود کی جائے چاہے وہ 10 دن لٹکائے آگے امام شافعیہ کے قول انہو یصلب حیا للتشہیر بے ثم ينزل فیقتل اس کو پہلے زندہ سولی پر لٹکا دیا جائے تشہیر کے لیے زندہ لٹکا دیا جائے پھر اتار کر اس کو قتل کر لیا جائے قتل کر دیا جائے یہ زندہ لٹکایا جائے
مفتی وہ کہڑی کتاباں پڑھ دے ہوئے ختم ہوتے لکھے ختم ہوتے لکھے نہیں دیا ختمہ دیا کتاباں پڑھنیاں اور نہیں اسلام نہیں پڑھنی میں لاہور بولن گیا میں کسی کھڈے ہی تیری بیٹھا میں ایک مولانا کے خلاف شہج پہاڑ موضوع لایا سی سب سونگ گیا ایک اور اٹھ پیا وہ لایا ایک بار لایا دوسری بار وہ بولن لگ پیا میں کہ مطلب بہت ہی خدمت کرانا چاہتا تو جب دوسری بار لایا وہ نہیں مر گیا میں نہیں دیو حق سچ نو نہ چھیڑو حق کے خلاف بولنے والا ہمیشہ ذلیل ہو جاتا ہے دیکھو ہوں آ گئی باری غوث پاک دے امام دی کیوں بھائی وہ 11ویں کھاندے ہو 11ویں والے نو مانتے ہو کہ نہیں فتوا نہیں بنتے 11ویں والے ڈر برادری وقال الشافعية في المعتمد والحنابلة يسلب بعد القتل شافعیہ معتمد قول کے مطابق اور امام حنابلہ سارے وہ فرماتے ہیں قتل کے بعد اس کو سولی پر لٹکایا جائے قتل کے بعد سولی پر لٹکایا جائے اس کی وضاحت میں لکھا ہے وَيُدْرَكُ مَسْلُوبًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا لٹکایا جاوے 3 دن تے 3 رات اتنے ہی رہنا چاہیے چار اماموں کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہوئے بتاؤ اخبارہ نہیں بکواسا لگی بنے گا اجری بکواسا ہو جا بھائی مذہب کے خلاف ہے مذہب یاد آ گیا ساڑیا جس نے مذہب کی جس نے گل دین اسلام کی کریے غیرت کی کریے ساڑیا اس نے کہنا مولوی دہشت گرد ہوں تو بڑا ماما بننے لگ پہ کیوں مذہبی اقدار کے خلاف ہے مذہبی تنو تینوں بھی پتا اسلام کی ہوتا تو روزانہ چومیاں پٹاؤنا داڑھی منیا کر چومیاں پٹاؤنا تینوں کی لگے اسلام اسلام تے علی شیر خدا جیسا کا مذہب ہے آخر میں ایک بات کرتا ہوں ایک فوجی کی عزت بچانے کے لیے اتنا تگودو اتنا کوشش اسلام بھی پامال اور سب کچھ پامال نہ قانون بچے نہ عدلیہ بچے نہ کوٹ بچے نہ کوئی شے ہر چیز کی توہین پاگل ہو جائے پاگل 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 ہو یہ بھی کوٹ ہوں گے نا گریبان کھول کے جاوے بندہ توہین عدالت ہے تو جج پاگل بن جاوے پھر تعظیم عدالت ہے چلو بات کو سمجھیے گا بھائی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ایک نئی نئی بات سنی ہے نیٹ کے ذریعے فوجی کی عزت ایک طرف بچائی جا رہی ہے تو پوری فوج کی بچانا بھی فرض ہے میری بات کو سمجھنا اگر ایک فوجی کی عزت کے لیے اتنا حد سے تجاوز کر دیا گیا ہے تو پھر پوری فوج کو بچانا بھی فرض ہے اس کی عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے ٹھیک ہے
ایک فوجی مدثر اقبال نام ہے اس کا، سیال کوٹ شمشیر پورہ تحصیل و ضلع و ڈاکخانہ نارووار۔ میں نے آج ہی پتہ کروایا ہے کہ وہ بندہ ابھی زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ اس نے فوج کے خلاف ایک بیان دیا ہے، بات کو سمجھنا بھی میری۔ اس نے فوج کے خلاف، وہ فوجی ہے، اپنے آپ کو اس نے فوجی ظاہر کیا ہے، میں ابھی اس کی ریکارڈنگ سناؤں گا۔ اس نے اپنے آپ کو فوجی ظاہر کیا ہے اور فوج کے خلاف ایک اس نے عجیب سا بیان دیا ہے جس سے فوج کا کچھ نہیں رہتا اگر وہ بیان سچا ہو، اور اگر جھوٹا ہے تو ابھی زندہ کیوں ہے؟ جنرل مشرف جس کو کہتے ہیں، چلو یہ تو بچ گیا پھانسی سے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ٹیک بہت مضبوط ہے۔ لیکن یار یہ گستاخ دوسروں کا بنا ہے، دوسروں کا گستاخ قانون کا، یہ جس کا بھی گستاخ بنا ہے نا، وہ فوجی تو ہے وہ خود فوج کا گستاخ بنا ہے جس کو مقدس کہتے ہیں، تو مقدس کا وہ بن گیا۔ اب تو حق چاہیے کہ ایسے شخص کو تو سریعام پھانسی دینی چاہیے، جنرل کو نہ ہو پھانسی، کیونکہ وہ فوج کا گستاخ نہیں ہے، وہ قانون کا گستاخ ہے، یہ جس چیز کا بھی ہے اس کو پھانسی نہیں دینی چاہیے سریعام، اس کو بچانا چاہیے۔ ہاں جی، بالکل آرام سے وہ لندن میں بیٹھا رہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس نے فوج کے خلاف اتنا زبان کھولی ہے اس کو تو سریعام پھانسی دینی چاہیے۔ ہم مطالبہ کریں گے فوج سے، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کو پکڑو اور پھانسی دو سریعام۔ اب تک بچ کیوں رہا ہے؟ اگر وہ سچا ہے تو پھر تو فوج کا کچھ نہیں بچتا، پھر تو فوج قاتل شمار ہوگی۔ یہ بیان میں سناتا ہوں مدثر اقبال فوجی کا، ذرا لگاؤ گے۔ میرا نام مدثر اقبال ہے، میرے والد کا نام نعمت علی ہے، اور میں صوبہ پنجاب کے سیالکوٹ ایریا کا رہنے والا ہوں۔ میرا گاؤں شمشیر پورہ اور تحصیل و ضلع ڈاکخانہ نارووار ہے۔ تو میں نے بدقسمتی سے فوج میں ڈیوٹی جوائن کی ہے، اور میرا بہت اس بات پہ میں شرمندہ ہوں کہ میرے کو کہنا پڑتا ہے کہ میں ابھی فوج کے اندر رہ کے آ چکا ہوں اور ابھی میں مجاہد ہوں، کیونکہ اس طرح کے حالات تھے، میں دیکھ کے بہت زیادہ پریشان تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ بس میرا آرمی نمبر 3480-905 تھا، اور میں نے سندھ ریجمنٹ کی یونٹ میں فانی بٹالین میں نوکری جوائن کی تھی۔ ادھر سے پھر میں SSG میں چلا گیا، ادھر چراٹ میں 12 مہینے ٹریننگ کیا۔ پھر انٹیلیجنس کورس کے بعد میں نے انٹیلیجنس کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ جب ہم ٹریننگ کر رہے تھے تو ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ بھی کوئی ہمارے ملک کے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رہی، ہمارا اصلی مین مقصد جو ہے وہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، اور یہ لوگ نہ مسلمان ہیں، نہ یہ لوگ کوئی ہمارے ملک کے ہیں، یہ کسی اور ملک سے آئے ہوئے ہیں، انڈیا کے ہیں یا امریکہ کے ہیں۔ ہمیں ٹریننگ کے ساتھ دوران یہ کسی سپاہی کے خلاف یا کسی کمرہ ہم یا کوئی گاؤں یا کوئی گاڑی جب چیک کرتے تھے تو ہمیں اس قسم کی تربیت دی جاتی کہ کوئی مولوی کا بندہ ہوگا اسی کو چیک کرنا ہے، یا وہ کپڑوں میں سفید کپڑوں والا بندہ ہوگا تو اس کو جب ہم گاؤں میں یا مکانوں کو ہم چیک کرتے تھے تو وہ سفید کپڑوں والا بندے ہیں، انہوں نے بس منہ کے اوپر کپڑے لیے ہوئے، ہم ان کو چیک کریں گے۔ کسی فوجی کے خلاف ہمیں فوجی ٹریننگ نہیں دی جا رہی تھی، ہمیں اس طرح کی ٹریننگ دی جا رہی تھی کہ ہم شروع سے اسٹارٹنگ سے ہی اسی طرح کا کام کر رہے ہیں کہ سپاہی ہے، سپاہی جائے گا وہ ایک سول بندے کو، داڑھی والے معزز بندے کو چیک کرے گا، اور بہت اچھے طریقے سے غلط جگہ سے بھی چیک کرے گا کہ یہ تم نے داڑھی کیوں رکھی ہے۔ داڑھی رکھنا بھی جرم تھا پاکستان کے اندر نا۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ملک کے لیے تیار ہو رہے ہیں یا ہم کسی معزز لوگوں کو منع کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ہم کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ہم کو خاموش رہنا پڑتا تھا، کیونکہ فوج کے اندر جب رہنا تو پھر ہم کو بولنا یا سوال کرنے کی اجازت نہیں۔ میں نے لاہور میں زیادہ تر وقت گزارا انٹیلیجنس کے ساتھ، اور اس کے علاوہ میں زیادہ تر آپریشنوں میں ملوث کیا گیا کیونکہ میں نے اسپیشل ٹریننگ کی ہوئی تھی، اور ادھر جو بھی مشن ملتے تھے، جس طرح ابھی پشاور میں مشن ہوا تھا APS میں،
تو ہم کو بتایا گیا کہ آپ ادھر پہنچے اور اس وقت ہم ادھر بھی تھے. اس کے علاوہ یہ جب بھی کدھر کوئی ضرورت پڑ جاتی تھی کسی بھی اے پی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا پڑا اور زیادہ میں نے انٹیلیجنس میں وقت گزارا. اے پی ایس کے بارے میں وہی جس طرح شروع سے پاکستان فوج کرتی آ رہی ہے اسی طرح کام چل رہا تھا کہ انہوں نے اپنے ہر جماعت کے اندر انہوں نے اپنی انٹیلیجنس کے بندے بھیجے ہوئے ہیں. تقریباً وہ رہ رہے ہیں, ان کو خفیہ اطلاع دے رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہونے والا ہے, یہ کرنے والے ہیں. تو اس کے تحت انہوں نے یہ بتایا کہ مولانا فضل اللہ کسی جماعت تحریک کے رہنے والے تھے, ان کو انہوں نے یہ یقین دلایا کہ آپ اس طرح کریں, آپ اے پی ایس میں جائیں, ادھر بچوں کو یرغمال بنائیں اور ہمارے ساتھی جو ہے جو آپ نے مطلب طالبہ کرنا ہے حکومت سے وہ کریں, انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں. تو مولانا فضل اللہ کو انہوں نے مکمل طور پہ یہ یقین دلایا تھا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اے پی ایس میں پشاور میں ہمارے اسکول کے بچوں کو یرغمال بنائیں اور اپنے بچوں کا اپنے مدد ساتھیوں کا یہ مطالبہ کریں. تو مولانا فضل اللہ بس اس بات کے اوپر ایگری ہو گیا اور انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو کچھ دنوں کا راشن دے کے ادھر بھیج دیا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں, ان کو اے پی ایس کو یرغمال بنائیں اور اپنے ساتھیوں کا مطالبہ کرتے ہیں, ہمارے ساتھی چھوڑ جائیں گے. بس جو ہی یہ ادھر پہنچے ہیں تو یہ مشن ملا ہے 2 کمانڈو کو نا, تو ہم بھی اس میں بدقسمتی سے شامل تھے. اور جب ہم ادھر آئے بس وہ چند سے لوگ تھے, آرمی اصلی میں بھی زیادہ تھی اور اس کے ساتھ مطلب لوگ بھی زیادہ تھے, تو انہوں نے جلدی سے مطلب یہ قابو پا لیا اور وہ جو مجاہدین تھے ان کو مار دیا گیا. تو کچھ لوگ بھی بیچ میں بچ گئے, بچے تھے. ہم کو یہ آرڈر ملا, ہمارا میجر تھا, میجر جواد صاحب تھے اس وقت, انہوں نے ہم کو یہ آرڈر دیا کہ آپ جو بچے ہیں ان کو بھی نہ مار دو. تو کچھ ساتھی تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان بچوں کو کیوں مار رہے ہیں, ہم نے تو آپریشن کرنا تھا, آپریشن تو مکمل ہو گیا. انہوں نے بولا کہ ابھی ہمارے پاس یہ تو بہت زیادہ اچھے سوال ہے کہ ہم نے میڈیا کو بتانا ہے کہ یہ ساتھی بچوں کو مارنے والے لوگ ہیں. یہ ہمیں ابھی سوال جو یہ کام تھا وہ کام نہیں تھا, ہمارا اصلی مقصد یہ یرغمال بنانا اور بچوں کو مارنا تھا, تاکہ ہم میڈیا میں دنیا کو یہ بتا سکیں کہ یہ کام مجاہدین طالبان نے کیا اور فوج ان کی خیر خواہ ہے, فوج کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. تو بس بچوں کو معصومیت کو مارتے ہوئے میرے کو بہت درد ہو رہا تھا, ان میں میں خود شامل تھا. اور بس اللہ تعالیٰ میرے کو معاف کرے, جب میں یہ کام کر رہا تھا تو ابھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ میرے کو معاف کر دے کیونکہ میں نے یہ بات قسمت سے میرے سے یہ گناہ ہوا ہے. کیا یہ بندہ ابھی بندہ ہے, پشاور نہیں سی سکول والا واقعہ ہوا, یہ وہی گل ہے کہ سوموار وہ نظمہ جو بھی بڑی ہوں ساڈا میرا یہ مقصد نہیں کہ یہ سچا ہے اور میرا یہ بھی مقصد نہیں کہ یہ جھوٹا ہے, نہ میں اس کو جھوٹا کہہ سکتا ہوں نہ سچا کہہ سکتا ہوں. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ نیٹ پر اتنا بیان چل رہا ہے, فوج اس سے خاموش ہو رہی ہے. اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ کچھ نہیں بچا اور نہ بچ سکتا ہے, اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو سر عام پھانسی دینی چاہیے. جنرل کا مسئلہ چھوڑو, اس کو پکڑو. جنرل کو پھانسی لٹکانے سے اتنا فوج بدنام نہیں ہوگی جتنا اس کے رکھنے سے بدنام ہوگی. یہ بات میری ٹھیک ہے, یہ غلط ہے دوستو؟ باقی جو میرا فرض تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے. میں نے 3 دن لٹکانے کا جو مسئلہ ہے, سزا ہے, اس کو اسلامی ثابت کرنا تھا, وہ الحمدللہ میں نے کر دیا. اللہ جل شانہ صدقہ مدینہ دے تاجدار دا عمران لوڑ کوئی نہیں. وہ عمران خان کا بیان بھی ایک میرے کو پیا جنرل دے جس وقت حضرت سیاست میں آ رہے تھے اس وقت کا وہ بیان ہے. اس کے اندر پھر عجیب گل لگ رہی ہے, جی وزیر اعظم صاحب سچے نے تو پھر جنرل ہوئے ہی ہیں, تو جی وزیر اعظم صاحب جھوٹے نے تو جھوٹا وزیر اعظم کیوں بن گیا. وہ بھی بیان کر کے تو چھوٹی موٹی گلاں نے. میں تو صرف اسلام کا دفاع ہی کرنا چاہتا تھا, میرا اصل مقصد وہی سی.
باقی تو جملن باتیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ جل شانہ عمر کی توفیق بخشے، آخر دعوانا الحمدللہ۔